بہت سے پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے ہیبچوئل پیٹرنس میں سے نہیں نکلتے، تو ایسا کیا کیا جائے کہ بچے جو ہیں اس کی طرف آٹومیٹکلی آئیں اور ان کے اوپر زور زبردستی بھی نہ کی جائے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر غلط وے میں بچے کو پریزنٹ کر دی جائیں یا انسان کو پریزنٹ کر دی جائیں تو وہ طریقہ حالانکہ غلط ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا، لیکن بات تو صحیح ہوتی ہے۔ تو ایسا کیا کیا جائے کہ وہ بچہ آٹومیٹکلی آئے کہ ایک بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور جب وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے اس کی بہت کرٹیکل ایجز ہوتی ہیں جو شروع والی ہوتی ہیں۔ طفلان مسلم، جی طفلان مسلم آبویسلی کمال آپ نے بات کہی، اینڈ میں اسپیشلی آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی بہت اچھی چیز ہے۔ السلام علیکم، آئی ایم نبیکہ بطول، آئی ایم اے مسلم انسپریشنل اسپیکر، ٹرینر، کوچ اینڈ انٹرپرینور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں ہوں اور میرے ساتھ موجود ہے میری چھوٹی سسٹر حمنہ بطول۔ تو سب سے پہلے تو آج محرم الحرام جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، یعنی اسلامک نیو ایئر چڑھ چکا ہے، اینڈ اللہ اس نئے سال کے جو صدقے یہ اس بابرکت سال کے صدقے اللہ ہم سب پہ کرم کرے اپنا خاص، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے قریب کر لے، صحیح راستے پہ چلائے، اور اللہ ہم سب کے اوپر جو ہے کرم کرے اپنا خاص۔ تو سب سے پہلی بات یہ، اینڈ سیکنڈلی آج ایک اور بھی بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا آج کے دن، یا پھر آپ کہہ لیں ایک بہت شہادت ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آج شہادت ہوئی تھی آج کے دن 1 محرم کو۔ تو آج کے دن یہ کہا بھی جاتا ہے کہ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی آج کے دن 1 محرم کو۔ تو ہم ان کو بھی آنر کرتے ہیں اس دن، اینڈ جو کہ جسٹس کے، ایک سچائی کے، جنہوں نے زندگی بھر ساتھ دیا، اور ان کی اگر میں بات کرنے لگ جاؤں تو خیر ویڈیو تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن آج ہم ان کو آنر کرتے ہیں، اینڈ اس دن کے صدقے جو ہے نا ہم سب پہ کرم کرے اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو خاص ہے بہت زیادہ، کیونکہ آج میں حمنہ کے ساتھ آئی ہوں، اینڈ آج ہم کچھ باتیں ڈسکس کریں گے، کیونکہ بہت سی مدرز جاننا چاہتی ہیں، یعنی پیرنٹس جاننا چاہتے ہیں، بٹ اسپیسیفکلی مدرز جاننا چاہتی ہیں کہ بچوں کو محرم کے اندر جو ہے کیسے رکھا جائے، یا پھر ان کو محرم کے اندر کیا کروانا چاہیے، یا پھر ان کو محرم کے آداب کیسے سکھائیں، جو ان کے اندر اوبویسلی محرم کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، جیسے کربلا ہوئی ہے، شہادتیں ہوئی ہیں کتنی زیادہ، تو اس کا احترام کیسے سکھائیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اینڈ بہت کچھ۔ ویسے تو آج کی ویڈیو مختصر ہونے والی ہے، آگے ہماری ویڈیو آئیں گی، اس کے اندر ہم پراپر بتائیں گے کہ ہم ایکچوئل میں کیا کرتے ہیں، یا میں بچپن سے کیا کرتی آئی ہوں، حمنہ کیا کرتی آئی ہے، لیکن آج ہم مختصر سا اوور ویو دیں گے، اینڈ مختصر سے جو ہے ہم بات کریں گے آج۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ محرم جو ہے وہ ایک بہت خاص مہینہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اینڈ بہت بابرکت مہینہ بھی ہے، اینڈ محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ شہادتیں ہوئیں، بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، اور وہ سارے واقعات جو ہے ہم اوبویسلی جانتے ہیں کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اینڈ اوبویسلی وہ ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسی شہادت ہے جو کہ شہادتیں ہیں جو کہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، اینڈ میں اس سے آگے کیا کہوں اب، بلکہ میرا کہنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اینڈ باقی میں ایکچولی یہ کیوں بتا رہی ہوں کہ ایکچوئل میں ہم بچوں کو کیا تربیت دیں، بچوں کو ایکچوئل میں ہم کیا کہیں، یا پھر بچوں کو اس کے مطابق کیسے جینا سکھائیں، کیونکہ بہت سے پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے ہیبچوئل پیٹرنس میں سے نہیں نکلتے، پھر جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ کوئی اچھا چیز کر لو، تسبیح کر لو، نماز ادا کر لو، کچھ کر لو، کچھ بیان سن لو اچھا، یا کچھ ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ بات نہیں سنتے، بلکہ وہ اس میں بھی کہہ لیں اپنے جو ان کے رائمز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی مبتلا رہتے ہیں۔ تو ایسا کیا کیا جائے کہ بچے جو ہیں اس کی طرف آٹومیٹکلی آئیں اور ان کے اوپر زور زبردستی بھی نہ کی جائے۔ اوبویسلی زور زبردستی کیا، آپ تھپڑ مار لیں گے زیادہ سے زیادہ، کیا مار پیٹ کر کے اس کو لے آئیں گے، بٹ اس کا انر سیلف نہیں چینج ہوگا اس سے، وہ باہر سے جو ہے کچھ بھی کر لے، بٹ اس کے انر سے آنے چاہیے نا۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر غلط وے میں بچے کو پریزنٹ کر دی جائیں یا انسان کو پریزنٹ کر دی جائیں تو وہ طریقہ حالانکہ غلط ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا، لیکن بات تو صحیح ہوتی ہے۔ ایسی اگر نماز جو ہے کتنی بابرکت چیز ہے ادا کرنا، اگر وہ غلط طریقے سے پیش کی جائے
मार के, पीट के, ज़बरदस्ती करके। तो नमाज तो बहुत बाबरकत चीज़ है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब बच्चे के जहन में क्या इमेज जा रहा है, अब मैं इससे आगे बोलना नहीं चाहती, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। वो उस अमल से जो है दूरी शुरू कर देता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो बच्चा ऑटोमेटिकली आए। अब हम ना भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि एक जो बच्चा होता है, मैं अक्सर वीडियोज़ में कह चुकी हूँ कि एक बच्चे के पैदा होने से पहले भी और जब वो इस दुनिया में आ जाता है, उसकी बहुत क्रिटिकल एजेस होती हैं जो शुरू वाली होती हैं, क्योंकि उसके अंदर उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, वो खुद डेवलप हो रहा होता है। एंड क्योंकि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, तो इस उम्र में उसे जो भी बताया जाएगा, जो भी वो देखेगा, वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। इसलिए तो बच्चे लैंग्वेजेस, बाकी चीज़ें अच्छी तरह से सीख जाते हैं इस उम्र के अंदर। तो मैं अब वही बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि हमको अपने आप को बदलना होता है। अब जो पेरेंट्स करेंगे, जो कहेंगे, जैसा वो बच्चा अपने पेरेंट्स को देखेगा। अभी मैं अक्सर मदर से मिलती हूँ ना, तो अभी मेरी लेटेस्ट भी हुई मुलाकात, तो मैं उनको मैंने कहा कि आप बच्चों के सामने कुछ अल्फाज थे वो इस्तेमाल करती, मैं कह रही हूँ बच्चों के सामने मत कहा करें। एंड कुछ मैं उन्हें बता रही थी टिप्स वगैरह, एंड वो कहती कि आप ये क्या कह रही हैं, उसको समझ आएगी उस उम्र में, ये तो बहुत छोटी सी है। एंड ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, मिसकंसेप्शन है कि बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता। नो, बच्चे को सब पता है। अनलर्न हमें करना है, चेंज हमें होना है। वो अल्लाह का दिया वो गिफ्ट बन के आया है, चेंज हमने करना है। उसको सब कुछ पता है, वो कंप्लीट अमानत अल्लाह की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है। और उसकी ज़िम्मेदारी माँ बाप को मिलती है कि उसकी परवरिश, तरबियत की, तालीम और तरबियत की माँ बाप की ज़िम्मेदारी बनती है। तो इसमें ज़रा सी भी भूल चूक मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्रिटिकल एज होती है बच्ची की और इसके अंदर ही उसने अब्जॉर्ब करना होता है। मेरे लिए भी कभी मुश्किल नहीं रहा, या मेरी हमना के लिए भी मैं मानती हूँ, अभी ये खुद बताएंगे, अभी इनसे बात करते हैं, कभी मुश्किल नहीं रहा मेरे बाकी बहन भाइयों के लिए कि कभी ऑब्वियसली अडेप्टेबिलिटी सिचुएशन के बाद से लानी होती है। एंड देन सेल्फ कंट्रोल इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। बच्चा अपने सेल्फ कंट्रोल कैसे लेके आए, कि वो कैसे जो है ऑब्वियसली बच्चा लेके आना है, और वो कैसे लेके आए कि अपनी हैबिचुअल पैटर्न से हट के अब उसको कुछ अलग चीज़ करनी है, या फिर उसको कुछ ऐसी चीज़ करनी है, उसे बहुत सी चीज़ों से परहेज़ करना है। मुहर्रम में बहुत सी चीज़ों से परहेज़ करना है, बहुत सी चीज़ें करनी है। एंड ये चीज़ जो है बहुत मैटर करती है। इसके लिए सबसे पहले माँ बाप को बदलना पड़ेगा। यस, कोर हमें सही करनी है, पहले पेरेंट्स को बदलना होगा। एंड बच्चों की पेरेंटिंग एज से पहले बदलना चाहिए पेरेंट्स को। यस, तो जब वो बदलेंगे, जब वो अपने अंदर वो चेंजेस लाएंगे जो अपने बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं, तो ये उनके लिए काम मुश्किल कभी नहीं रहेगा। ये क्योंकि जो बच्चे को वर्ल्ड व्यू मिलेगा, वर्ल्ड व्यू में क्या मिला, अगर बच्चे माँ बाप एहतराम करते हैं, मुहर्रम के अंदर क्या कर रहे हैं, वो अपने हैबिचुअल पैटर्न से हट के जो वो नॉर्मली इंजॉय भी करते हैं, हैप्पी भी रहते हैं, मुहर्रम में आके वो एहतराम करते हैं, या फिर वो उसके मुताबिक जो है मुहर्रम के आदाब जो हैं वो जब अदब को फॉलो करते हुए देखेंगे, तो बच्चों के लिए कभी मुश्किल नहीं रहेगा कि साल इतना होता है लेकिन ये जो स्पेसिफिक महीना है इसके अंदर कुछ इस तरह होता है, उसके लिए कभी मुश्किल नहीं रहेगी। ये बात हमारे लिए भी नहीं रही अगर माँ बाप के अंदर ये आदात पहले हों, अगर माँ बाप को पहले इल्म नहीं हो सिर्फ, बल्कि उस पर अमल भी करें वो, तो ये कभी मुश्किल नहीं रहता। तो चेंज पहले कोर में आना चाहिए, बच्चा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब आपके अंदर चेंज आ जाए ना, आप बिल्कुल समझे कि मेरा बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा बन रहा है, बिल्कुल मेरे जैसा, या फिर वो जो उसका एनवायरनमेंट है वो वैसा बन रहा है, तो ये आपका बच्चा कुल होगा। लेकिन इसीलिए ही तो उसको राइट चीज़, राइट इनपुट देना माँ बाप का काम होता है। तो हमें तो मिला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फज़ल से। एंड कैसे मिला मैं हमना से पूछना चाहूँगी। वैसे इसके ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, लेकिन आज मुख्तसर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ना आपको जैसे पता आज मुहर्रम स्टार्ट हो चुका है एंड इस्लामी नया महीना स्टार्ट हो चुका है। आज मैं आपसे, क्योंकि वीडियो मुख्तसर है, इसके अंदर हम जस्ट बेसिक बात करने वाले हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुहर्रम के अंदर आप मुहर्रम किस तरह से गुजारती हैं, या आपने अपने पेरेंट्स को किस तरह गुजारते हुए देखा। और ये मैं चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ कि आप बताइए कि आप मुहर्रम के अंदर क्या करती हैं, या कैसे आपकी जो है रूटीन होती है, या कैसे जो है आप उसके अंदर चीज़ें करती हैं। मुहर्रम एक बाबरकत महीना है एंड उसके अंदर अल्लाह वाली बातें वगैरह होती है, ज़्यादा अल्लाह वाली बातें होती है, और वो इस्लामिक चीज़ें सुनते हैं हम,
جیسے کہ ہم ہر وقت اللہ کی عبادت کرے ہوتے ہیں. اینڈ جیسے کہ ہم اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں, اسلامک چیزیں دیکھ رہے ہیں, یا ڈاکومنٹریز, اچھے اوتھینٹک بیانوں, جی اوتھینٹک سٹوریز. جی. وہ یاد ہے نا کافی جو ہم محرم میں وہ نہیں دیکھتے حضرت یوسف علیہ السلام بالکل کی اسٹوری. بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی. اینڈ آپ کو یاد ہے ہم کیسے طفلان مسلم دیکھتے ہیں, یا وہ 2 بچے ہوتے تھے. جی کتنی ہم نے ماشاءاللہ دیکھی ہے ہم سب نے مل کر, کتنی اچھی طرح تو ہمیں ذہن میں بھی ہے. جی بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. طفلان مسلم, جی طفلان مسلم آبویسلی کمال آپ نے بات کہی. اینڈ میں اسپیشلی آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی بہت اچھی چیز ہے. اینڈ طفلان مسلم جن کو نہیں پتا ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایکچولی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں دونوں, ایک محمد اور ایک ابراہیم, رائٹ؟ جی جی. تو ان کے حوالے سے طفلان مسلم, اور روح ہلا دینے والی, سچ میں دل میں چوٹ دینے والی, اینڈ اپنے آپ کے جو آپ کو سیلف ریئلائزیشن میں ڈال دینا, اور جس کے بعد آپ کو خود پہ جو ہے غصہ آتا ہے, یا خود پہ جو ہے آپ کو ترس آتا ہے, غصہ آتا ہے کہ زندگی بھر ہم کیا کرتے ہیں. وہ بہت بہت کمال چیز, میں ان پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی ابھی, لیکن ہمنا نے کیونکہ بات کی تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں. اینڈ یہ میں نے بھی مطلب بہت دیر سے دیکھتے آ رہی ہے, اور ہمنا بھی بچپن سے دیکھتی آ رہی ہے. اینڈ یہ کیسے ہماری الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رہوں کے اندر ہے یہ چیز, اینڈ وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں. اینڈ الحمدللہ ان کو کافی اچھی طرح علم بھی ملتا ہے. اینڈ دین بابا جو ہیں وہ روک کے جو ہے ساتھ بتاتے ہیں. کوئی اوتھینٹک کوئی مووی دیکھیں, کوئی فلم دیکھیں جو کہ بالکل اوتھینٹک لرننگ کے حوالے سے ہو, کوئی اسلامک مووی وغیرہ ہو, تو اس کے اندر صرف ہم دیکھتے نہیں ہیں, بابا روک کے اچھی طرح ایکسپلین کرتے ہیں ہم کو کہ دیکھو یہ بات اس لیے اس طرح ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ اس طرح اس آیات میں فرماتا ہے جس کا میننگ کچھ یوں ہے, لائک اچھی طرح پھر اس کو لائف کے اندر کیسے ایگزامپل ہم نے کرنے وہ. دین حدیث پاک, دین ہمارے جو کہنے بڑے ہیں بزرگ ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے اس کے اوپر, تو اچھی طرح. تو ہم نے کیونکہ بات کی تو اٹس بہت اچھی جو ہے ہم نے دیکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس محرم بھی دیکھیں گے ہم. جی تو بالکل. جی تو ہم دیکھتے بھی ہیں الحمدللہ. بہت کچھ ہمیشہ ہی حالانکہ دیکھیے ہمیشہ ہی ایموشنل کر دیتی ہے. اینڈ ہمیشہ ہی وہ چیز جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنے انر سیلف کو جگا دیتی ہے ہمارے. وہ جو ہے اویکن دا جائنٹ ود ان, جس کو اینتھنی رابنس کہتا ہے نا, اور وہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ مسلمان کے جو کانشیس ہوتا ہے اس کو ناک کرتی ہے. سو نا پلیز کنٹینیو.